اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متن کی عبارت ہے پر رفع علم الفاعلیت، ٹھیک ہے جی، والنصب علم المفعولیت والجر علم الاضافت۔ تو فر رفع، یہاں سے شارع نے عبارت نکالی حرکتن کان او حرفن۔ در حقیقت اس عبارت کے ذریعے، یہ جو عبارت ہے حرکتن کان اور حرفن، اس عبارت کے ذریعے حضرت شارع علیہ رحمہ جو ہے، یعنی علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے، وہ ایک وہم کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شاید کوئی یہ بھی وہم کر سکتا تھا کہ رفع سے مراد یہاں پر حرکت ہے، کیونکہ عام طور پر جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے۔ تو شارع علیہ رحمہ نے فرمایا وہ رفع چاہے حرکت کی صورت میں ہو یا عرف کی صورت میں ہو، دونوں مراد ہیں۔ پھر اس کے بعد علم الفاعلیت کے بعد شارع نے عبارت نکالی علامت کون الشیء فاعلا حقیقتا اور حکما لیشمل الملحقات بالفاعل ایضا کالمبتدا والخبر وغیرہما۔ تو یہاں پر ایک اعتراض ہے، یہ عبارت اس اعتراض کے جواب کے لیے لائی گئی ہے، بلکہ دو اعتراض ہیں۔ پہلا تو اعتراض یہ ہے کہ آپ کا کہنا کہ رفع فاعلیت کا علم ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ شے کا جو علم ہوتا ہے نا، وہ شے پر محمول ہوتا ہے۔ جس طرح دیکھو کہ بھئی زید کے لیے کہا جا سکتا ہے نا کہ ھذا زیدن، کہ یہ زید ہے، ٹھیک ہے نا، جس وقت آپ اس کی طرف اشارہ کریں۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ جو رفع ہے یہ فاعل کا علم ہے، ٹھیک ہے جی، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رفع جو ہے وہ فاعل پر محمول نہیں ہو سکتا، یعنی الفاعل رفع نہیں کہہ سکتے، ایک اعتراض۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ علم کے تو کئی معنی ہیں۔ علم کا معنی ہے کہ جبل بھی ہے یعنی پہاڑ، علم کا معنی جھنڈا بھی ہے، علم کا معنی نام بھی ہے، اور علم کا معنی پہاڑ کی چوٹی بھی ہے۔ تو یہاں پر کیا چیز مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر علم بمعنی علامت ہے، اور علامت کا زی علامت پر معمول ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دونوں جواب کا آ گیا۔ یہاں پر علم بمعنی کیا ہے؟ علامت ہے، یہ دوسرے اعتراض کا جواب۔ اور پہلے اعتراض کا جواب کیا ہوا؟ پہلے اعتراض کا جواب یہ ہوا کہ علامت کا زی علامت پر محمول ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دونوں اعتراضوں کا جواب ایک ہی جواب میں آ گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، وَقَوْنُ الشَّيْءِ فَاعِلًا۔ در حقیقت یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے علم الفاعلیت کیوں کہا ہے؟ علم الفاعل کہتے، ٹھیک ہے جی، علم الفاعل کہتے تو متن میں چونکہ اختصار مطلوب ہوتا ہے، تو علم الفاعل کہتے تو یہ درست ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر یا اور تا کا اضافہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اس امر پر دلالت کرے کہ یہ رفع ذات فاعل کی علامت نہیں ہے، ذات فاعل کی علامت نہیں ہے، بلکہ ترکیب میں فاعل ہونے کی علامت ہے۔ فاعل ہونا اور چیز ہے، فاعل اور چیز ہے۔ فاعل بمعنی ذات، اور فاعل ہونا بمعنی مصدر، اور مصدر چونکہ وصف ہوتی ہے، ذات نہیں ہوتی۔ جیسے جا زیدن میں زید فاعل ہے، اور رائت زیدن میں وہ جو ہے نا کیا ہے کہ زید موجود ہے، لیکن اس پر رفع نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ فاعل ہونے کی علامت تو فاعل ہونے کی علامت جو ہے، تو فاعل ہونے کی علامت یہاں پر مراد ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس وجہ سے یہاں پر علم الفاعلیت کہا، علم الفاعل نہیں کہا، یعنی ذات مراد نہیں ہے، وصف مراد ہے۔ اچھا جی، حقیقتاً اور حکمن، یہ بھی در حقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اچھا، حقیقتاً اور حکمن کیا، کون سا اعتراض کا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، بلکہ اعتراض آپ سمجھیں کہ رفع علامت فاعلیت یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ شے کی جو علم ہوتی ہے وہ شے کا خاصہ ہوتی ہے، اور خاصہ جس میں پایا جاتا ہے اس کے ما سوا میں نہیں پایا جاتا۔ تو پھر رفع بھی جو ہے نا فاعل کے ما سوا میں نہیں پایا جانا چاہیے، حالانکہ رفع جو ہے نا مبتدا اور خبر میں بھی پایا جاتا ہے۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ فاعل سے جو ہماری مراد عام ہے، چاہے وہ فاعل حقیقتاً ہو یا حکمن ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور مبتدا خبر اگرچہ فاعل حقیقی نہیں ہے لیکن فاعل حکمی تو ہے نا۔ اچھا، فاعل حکمی کا کیا مطلب ہے کہ فاعل جس طرح مسند الیہ ہوتا ہے اس طرح مبتدا بھی مسند الیہ ہوتا ہے، اور خبر جو ہے نا فاعل حکمی اس طرح ہے کہ جس طرح فاعل کلام کی آخری جز ہوتی ہے اسی طرح خبر بھی کلام کی آخری جز ہوتی ہے۔ تو مبتدا اگر مبتدا اور خبر میں رفع آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں تاکہ وہ شامل ہو جائے ملاقات فاعل کو بھی، جس طرح مبتدا اور خبر ان کے علاوہ حرکتن کان اور حرفن، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں سے مصنف علیہ رامہ جو ہے وہ ایک وہم کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ وہم ہو سکتا تھا کہ نصب سے مراد یہاں پر جو ہے نا کیا ایک حرکت ہے جس طرح عرفہ میں تھا، تو یہاں پر نصب سے مراد عام ہے چاہے حرف ہو یا حرکت۔ اچھا جی، پھر شارح علیہ رحمٰ نے یہاں پر نکالا کہ علامت کون الشیء مفعولا، ٹھیک ہے جی، علامت کون الشیء مفعولا۔ تو یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ اعتراض، ایک اعتراض کا جواب ہے حقیقت حکمت، اس کا جواب یہ ہے، اعتراض بلکہ سمجھ لیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نصب علامت مفعول ہے، تو علامت شیء خاصۃ شیء کی شیء کی علامت شیء کا خاصہ ہوتا ہے، تو پھر نصب مفعول کے ما سوا میں نہیں پایا جانا چاہیے، حالانکہ نصب حال اور تمیز وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جو کہا ہے نا کہ نصب علامت مفعول ہے، تو مفعول سے مراد ہماری عام ہے کہ مفعول حقیقی ہو یا حکمی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حال اور تمیز اگرچہ مفعول حقیقی نہیں بن سکتے لیکن مفعول حکمی تو ہیں، اور مفعول حکمی کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح مفعول کلام کے تام ہونے کے بعد آتا ہے اسی طرح حال تمیز بھی کلام کے تام ہونے کے بعد آتے ہیں، تو لہذا اگر نصب حال یا تمیز میں آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا المنصوب فضلۃ، ان کے منصوب جو ہے نا فاضل چیزیں ہیں، زیادہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اب آگے چلیں کہ بھائی انہوں نے فرمایا بل جر ہو حرکتن اور قانون، یہ بھی ایک وہم کا ازالہ ہے جس طرح اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر شارح علیہ رحمٰ نے فرمایا علامت کون الشیء مضافا الیہ، یہاں پر در حقیقت یہ ایک اعتراض، دو اعتراضوں کا جواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جر علامت اضافت ہے، حالانکہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اضافت تو ہے لیکن وہاں جر نہیں ہے، جیسا کہ غلام و زیدن میں غلام مضاف ہے اور اضافت ایک نسبت ہوتی ہے جو کہ طرفین کے اندر ہوتی ہے، تو لہذا وہ غلام کے اندر بھی پائی گئی، تو یہاں پر اضافت تو ہے لیکن جر نہیں ہے، کیونکہ غلام و زیدن میں غلام مرفوع مجرور نہیں ہے، آدھا غلام و زیدن کیوں کہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جو کہا ہے کہ جر علامت اضافت ہے نا، تو اضافت سے ہماری مراد مضاف الیہ ہونا ہے، کہ جر شے کے مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے، تو غلام و زیدن میں غلام مضاف الیہ تو غلام مضاف الیہ تو نہیں ہے بلکہ کیا ہے مضاف ہے، تو ہمارا کوئی اعتراض، ہم پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ آپ دیکھو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری مراد ہے اس پر تمہارا اعتراض نہیں ہے، جس پر تمہارا اعتراض ہے وہ ہماری مراد نہیں ہے۔ اچھا جی، اور اس کے علاوہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا نا کہ جر علامت اضافت ہے، تو اضافت سے مراد کیا ہمارا مضاف الیہ ہونا ہے، بات ختم۔ پھر اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصنف علیہ رحمٰ نے یہاں پر مطلق اضافت کا ذکر کیا ہے، تو اضافت سے مراد مضاف الیہ ہونا بھی ہو سکتا ہے اور مضاف بھی ہونا سکتا ہے، لہذا اس پر کیا کرینہ ہے کہ آپ یہاں پر اضافت سے مراد جو ہے مضاف الیہ لے رہے ہیں، مضاف نہیں لے رہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں مصنف علیہ رحمٰ نے اضافت کو مفعولیت اور فاعلیت کے مقابلے میں ذکر کیا ہے، تو اضافت سے مراد وہ چیزیں لیں گے جو مفعولیت اور فاعل کے ساتھ جمع نہ ہو سکے، تو لہذا اضافت سے مراد مضاف ہوتا، مضاف ہونا تو نہیں ہے، نہیں دے سکتے نا، مضاف ہونا نہیں دے سکتے، کیوں کہ مضاف ہونا تو فاعلیت اور مفعولیت کے ساتھ جمع ہوتا ہے، اضافت ہم کیا مراد لیں گے، ہم وہ چیز مراد جو فاعل اور مفعولیت کے ساتھ جمع نہ ہو سکے، مضاف جو ہے نا وہ فاعلیت اور مفعولیت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، جیسے دیکھو جانی غلام زیدن میں ورائے تو غلام زیدن میں، تو یہاں پر غلام جو ہے وہ فاعل بھی بن رہا ہے اور مفعول بھی بن رہا ہے، تو اس لیے اضافت سے مراد مضاف الیہ لیتے ہیں کہ مضاف الیہ ہونا فاعلیت اور مفعولیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، تو یہ قرینہ ہے کہ اضافت سے مراد مضاف الیہ ہونا ہے نہ کہ مضاف ہونا۔
اس کے بعد پھر شاعر نے فرمایا وَإِذَا كَانَتِ الْإِضَافَةُ بِنَفْسِهَا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر مصنف علیہ رحمہ ایک اعتراض کا جواب دینا، شاعر علیہ رحمہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ اعتراض یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے ذکر کیا تھا کہ علم الفاعلیت رفع علم الفاعلیت والنصب علم المفعولیت، آگے کہا انہوں نے والجر علم الاضافت، ہونا تو یہ چاہیے تھا، یوں کہتے کہ بھئی یہاں پر جو ہے نا یا مصدریت کو ذکر کرتے، یوں کہتے کہ علم الاضافیت، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر علم الاضافت کیوں کہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی دیکھو فاعل اور مفعول کے ساتھ ہمیں یا مصدریت لگانے کی ضرورت تھی، کیوں کہ ہم نے فاعل اور مفعول کے اندر معنی مصدری پیدا کرنا تھا، تو معنی مصدری تبھی پیدا ہو سکتی ہے نا کہ جب اس کے ساتھ یا مصدریت لگاتے، ٹھیک ہے جی۔ اور اضافت جو ہے یہ خود بخود یہ مصدر ہے، یہاں پر ہمیں یا مصدریت کی طرف احتیاج ہی نہیں ہے، اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے یہاں پر اسلوب کو تبدیل کرتے ہوئے علم الاضافت کہا ہے۔ اس کے بعد آگے والی عبارت ہے وَإِنَّ مَخْتَصَّ، ٹھیک ہے جی، إِنَّ مَخْتَصَّ الرَّفْعَ بِالْفَاعِلِ وَالنَّصْبَ بِالْمَفْعُولِ وَالْجَرَّ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ۔ تو یہاں سے شارع علیہ رحمہ جو ہے وہ ایک سوال مقدر کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ رفع فاعل کے ساتھ اور نصب مفعول کے ساتھ اور جر اضافت کے ساتھ مختص کیوں ہے، اس کے برعکس کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رفع ثقیل ہے اور فاعل قلیل ہے، قلیل چیز ثقیل کو متعامل ہو سکتی ہے، تو لہذا رفع فاعل کو دے دیں گے، جبکہ مفاعل کثیر ہیں اور کثرت خفت کا تقاضا کرتی ہے، تو لہذا انہیں نصب دے دیا گیا، باقی رہ گئے جر تو وہ جو اضافت کو دے دی گئی، بات ہی ختم ہو گئی، منع کریں۔ اور جو نے استخاص کیا رفع کو فاعل کے ساتھ اور نصب کو مفعول کے ساتھ اور جر کو مضاف الیہ کے ساتھ، کیونکہ رفع ثقیل ہے اور فاعل قلیل ہے، کیونکہ دیا گیا ان میں سے ایک ثقیل قلیل کو ہیں، اچھا وہ نصب جو ہے نا یہ خفیف ہے اور مفاعل کثیر ہیں، کیونکہ وہ 5 ہیں تو دیا گیا خفیف کثیر کو، اچھا اور باقی جو ہے نا کوئی نہیں رہا مضاف الیہ کے لیے جر کے علاوہ، تو جو ہے نا کیا ہے کہ وہ جر کو اس کے لیے علامت بنا دیا گیا۔ امید ہے کہ یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ وغیرہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔